کل تک جو اعتراض نزدی وہابی دیوبندیوں کا تھا، اب وہی اعتراض اجمیر کے خادم کرنے لگے۔ بریلوی تقریروں پر پابندی، نعتوں پر پابندی، تحریر پر پابندی، کتابوں پر پابندی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پر پابندی، اور دعوت اسلامی پر پابندی، سنی دعوت اسلامی پر پابندی، بریلی شریف کے رسالوں پر پابندی، کتابوں پر پابندی، تمام پمپلیٹ پر پابندی۔ آپ یہ بتائیں کہ منشا کیا ہے، آخر ریزن کیا ہے اتنی پابندیاں لگانے کا، اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ آپ دیکھیں سرور چشتی کیا کہتے ہیں، پہلے تحریر کے ذریعے بات ہو رہی، اب ویڈیو کے ذریعے بات ہو رہی ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی اور سلام پڑھنا ہے تو اپنے تو انہوں نے کہا صرف وہی سلام پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی سلام نہ پڑھا جائے۔ حضور احسن میاں صاحب صاحب سجادہ بریلی شریف، انہوں نے یہ پوچھا ہے، آپ دیکھیں خبر چھپی ہے کہ جن لوگوں کو اعتراض ہے وہ بتائیں کہ اس کلام کے اندر کمی کیا ہے، اس کے اندر کون سی کمی ہے، کون سی بات ناجائز ہے جو تم نے پابندی لگائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا ہے وہ کس کے لیے لکھا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا ہے اس میں کیا اشعار ہیں، اور یہی تو ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی ولادت کے وقت کی ساعت جو ہے اس پر سلام بھیج رہے اعلیٰ حضرت۔ اور کیا لکھا ہے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے لبوں پر سلام بھیج رہے اعلیٰ حضرت۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کون سی کمی ہے، کیا غلط لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے جو آپ پابندی لگا رہے ہیں؟ بالکل یہ بات آپ کی غلط ہے، سراسر غلط ہے، اختلاف کو بڑھاوا دینے والی بات ہے، انتشار پیدا کرنے والی بات ہے۔ جو پتر شائع ہوا ہے اجمیر شریف سے، اس کا جواب دیتے ہوئے خانقاہ اعلیٰ حضرت سے کیا جواب ہے؟ پتر کے جواب میں اعلیٰ حضرت درگاہ کے سجادہ نشین مفتی احسن رضا خان صاحب نے کہا ہے کہ جو مشن خواجہ غریب نواز کا تھا اسی پر چلتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی پیغمبر اسلام کے بتائے راستے پر گزاری۔ دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت نے اپنے لٹریچر سے امن و امان کا پیغام دیا۔ جنہیں اعلیٰ حضرت کے کلام و سلام سے اعتراض ہے وہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کے سلام اور کلام میں کیا کمی ہے جسے غریب نواز کی بارگاہ میں پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ لاکھوں بریلوی خواجہ کی درگاہ پر جاتے ہیں۔ خواجہ کا دربار ہم بریلویوں کے لیے عقیدت کا مرکز ہے، عقیدت کا کیندر بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ سنی خانقاہوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے ساودھان رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وہیں پر حضور احسن میاں راجستھان کے دورے پر ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کانفرنس رکھی گئی، اس میں شرکت کے لیے کوٹا گئے۔ وہیں سے آپ نے ابھی پیر کے دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ وہیں پر جو انجمن کمیٹی کے صدر یا سیکرٹری ہیں اجمیر سے، وہ علماء کی شان میں کیا کہتے ہیں، پہلے آپ ان کا بیان سن لیں۔ کٹر پنتھی مولویوں کی ملاؤں کی جگہ نہیں ہے، یہ صوفیوں کی جگہ ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ ملا مولویوں کی جگہ نہیں ہے، یہ صوفیوں کی جگہ ہے، یہ صوفیوں کی خانقاہ ہے۔ مطلب کیا، علم کو اور تصوف کو الگ کر رہی ہے؟ ارے ان سے پوچھے کہ تصوف کسے کہتے ہیں، صوفی کا مطلب و معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء کی شان میں یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، کس طرح سے زبان درازی کر رہے ہیں، ان کے بولنے کا اسٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو علماء وہ ہیں جو نائب رسول ہیں، اور صوفی کون ہوتا ہے؟ ارے جو عالم ہوتا وہی تو صوفی ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھ کے تصوف کے امام کہلاتے ہیں۔ علم حاصل کیا، خواجہ غریب نواز نے علم حاصل کیا، تو علم حاصل کیا، قرآن و حدیث کو پڑھا، پھر وہ سمجھے تصوف کیا چیز ہے۔ صوفی کا مطلب کیا ہے، صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی وہی ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، اس کے علاوہ وہ کسی سے پیار نہیں کرتا، وہ جگہ نہیں دیتا اپنے دل میں، مخلوق خدا پر وہ رحم کرتا ہے، خدمت خلق بھی کیا کرتا ہے۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی وہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنے کی بات نہیں کرتا، ملانے کی بات کرتا ہے، اتفاق کی بات کرتا ہے، اتحاد کی بات کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم صوفی ہیں، یہ صوفی خانقاہ جو اختلاف کی بات کرتی ہیں، انتشار کی بات کرتی ہیں، مسلمانوں کو بانٹنے کی بات کرتی ہیں، جو یونٹی کو توڑنے کی بات کرتی ہیں، ڈائیورسٹی کی بات کرتی ہیں، تو یہ صوفیانہ انداز نہیں ہے، اور یہ صوفیوں کا طریقہ بھی نہیں رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے صوفیوں کی زندگی کو الگ کر دیا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کا مذہب، ان کا ریلیجن کیا الگ ہے۔ میں کہتا ہوں ان کا مذہب وہی ہے جو اسلام ہے، ان کا دین وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، ان کا عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ آپ بلا وجہ کی جو بکواس شروع کر دیتے ہیں، لمبے بال رکھ لیے، مالائیں ڈالنی، سلپا مار رہا ہے، سٹا لگا رہا ہے،
اور کیا گانجا پی رہا ہے اسے صوفی کہو گے آپ؟ آج کل ایسے صوفی بہت آپ کو نظر آ جائیں گے مارکیٹ میں، تو ایسے صوفیوں کا بائیکاٹ کریں۔ صوفی وہ نہیں ہوتا جو توڑنے کی بات کرے، صوفی وہ ہوتا ہے جو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ تو صوفیوں کا جو طریقہ رہا ہے آپ کے سامنے بہت بڑی ہسٹری، آپ پڑھیں دیکھیں۔ یہ تو آپ کھڑے ہو گئے ملا مولوی کہنے کے لیے، یہ غلط ہے، یہ اس طرح کے کلمات ادا نہ کیے جائیں۔ اور ایک چیز اور میں کہوں گا، لاسٹ پوائنٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں اجمیر کے خادموں سے، وہ تمام چیزوں پر پابندی لگا رہے ہیں، بوائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا جب عرس پاک ہوتا ہے تو بہت سی بسیں ایسی ہیں جو اب بریلی ہو کے جاتی ہیں، بہار کے لوگ ہوں، بنگال کے ہوں، کلکتہ کے ہوں، اڑیسہ کے ہوں، بہت سی جگہوں سے آتے ہیں جو پہلے بریلی حاضری دیتے ہیں، پھر وہ خواجہ غریب نواز کے عرس میں حاضری دیتے ہیں۔ ان کا روٹ یہی ہے کہ یہاں سے ہو کے جاتے ہیں تو وہ پہلے مجدد اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اجمیر کے خادم اس بات کو کلیئر کریں کہ جو لوگ اعلیٰ حضرت کی درگاہ پہ حاضری دے کر آئیں گے وہ ان کا نذرانہ نہیں لیں گے، وہ ان کا پیسہ نہیں لیں گے، ان سے مصافحہ بھی نہیں کریں گے۔ پابندی لگائیں وہ اس بات کی کہ اگر وہ چادر خریدیں گے تو وہ چادر نہیں دیں گے، اور وہ پھول خریدیں گے انہیں پھول بھی نہیں دیں گے۔ وہ تبرک جو ان کا ہوگا وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، ان کے نذرانے کو بھی، ان کے پیسے کو بھی۔ اس بات کا بھی اعلان کریں گے کہ اجمیر کے خادم پیسہ تو سب رکھ لیں گے۔ تو بریلی سے کون جڑا نہیں ہے میرے بھائی؟ بریلی سے ساری دنیا جڑی ہوئی ہے، سب مانتے اعلیٰ حضرت کو، سب کا مقام الگ الگ ہے۔ اللہ نے جو رتبے، جو مقامات عطا کیے ہیں، خواجہ غریب نواز ہندل ولی ہے، آپ اندازہ لگائیے، عطائے رسول ہیں، سب دل و جان سے مانتے ہیں۔ بریلی سے میں نے ابھی خبر سنائی، کہا حضور احسن میاں نے وہ ہمارا مرکز عقیدت ہے، مرکز محبت ہے، تو ہم وہاں پیار کرتے ہیں، وہ درگاہ پہ جاتے ہیں، کروڑوں مسلمان جائیں گے، ان میں کون ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ میں بریلی بھی نہیں ہوں، میں بریلی کو نہیں مانتا ہوں؟ سب مانتے ہیں۔ اس لیے اختلاف کی بات نہ کریں، اتحاد کی بات کریں۔ جہاں علماء اسٹیجوں سے چلا رہے ہیں تقریروں کے ذریعے کہ انتشار ختم ہو، اتفاق ہو، وہیں پر اتنی بڑی درگاہ سے جہاں پوری دنیا کا لوگ آتا ہے، یہ پیغام جب شائع ہوتے ہیں تو قوم کے اندر بے چینی آتی ہے، اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا، لوگ ڈائیورسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں آپس میں۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اختلاف کو بڑھاوا نہ دیں، اتحاد قائم رکھیں، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے کہ ہم اگر وہاں کے خادم ہیں تو ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز بڑے ہیں، آپ لوگوں کے جو عمل ہے اس عمل سے آپ بڑے نہیں لگتے، آپ بہت چھوٹے لگتے ہو۔ آپ کو اچھے عمل کرنے چاہیے۔ پابندی اگر آپ کو لگانی ہے تو وہاں پر جو شریعت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں ان چیزوں پر آپ پابندی لگائیں، وہاں پر جو طوفان بدتمیزی ہوتی ہے ان پر آپ پابندی لگائیں، وہاں وہ کام جو ہوتے ہیں جو شریعت کے دائرے میں نہیں آتے ان باتوں پر آپ پابندی لگائیں۔ آپ پابندی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پر نہ لگائیں، ورنہ ایسا ہوگا کہ ایک دن آئے گا تم پر خود پابندی لگ جائے گی، کیونکہ سلام پر پابندی لگانا یہ کہاں کی عقل بندی ہے، اور یہ بالکل ایمان کی بہت زیادہ کمزور کڑی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹس کر کے بتائیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔